جوان کی لاش پڑی ہے حسین کے آگے، جوان کی لاش پڑی ہے حسین کے آگے، بہت ہی سخت گڑی ہے حسین کے آگے، لاش پڑی ہے حسین کے آگے، جوان کی لاش پڑی ہے حسین کے آگے، جوان بیٹے کے دل میں سینہ کو توڑ دیا، تڑپ رہا ہے علم سے حسین کا بیٹا، جفا یہ کیسا ہوا ہے حسین کے آگے، جوان کی لاش پڑی ہے حسین کے آگے، بہت ہی سخت گڑی ہے حسین کے آگے، جوان کی لاش پڑی ہے حسین کے آگے، اسی نے ماری ہے کڑیل جوانی کے بچی، اسی نے ماں کی تمنا کو کر دیا زخمی، وہ ہنس رہا جو شقی ہے حسین کے آگے، جوان کی لاش پڑی ہے حسین کے آگے، بہت ہی سخت گڑی ہے۔ بتا دو کہ کس جا لگی سنا اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں، اکبر اٹھا تمہیں سینہ تو دیکھ لوں، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوابی تیرے مر اولاد پہ جب آتا ہے آتا برس، خوشیاں سمیٹ لاتا ہے آتا برس، دولے سے اپنا گیت کوئی یک لباسی میں دل میں کشاد رہتا تھا سہرے کی آس میں، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ پدر کی موت مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا، جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا، جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا، جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہن سخن سے چھوٹے محبت حسین
گزروں کے سنا لہو نو چشمے امام دین سے روا تڑپ کے جانبے گردوں نگاہ کی سونے زمان ہل گئی کدھر گئے میرے دل پیر ہم علی اکبر میرے خلیق میرے تن سخن علی اکبر زمانہ مر گئے غریب وطن اجاڑ کر گئے میرا سنم بلا کے گھر سے یہاں پکارتے تھے کیسے پھر پکار مجھے نہیں بتانے کے لاشا بکار مجھے تیرے فراق میں عزیز تو ناگوار مجھے صدا سناتے میں صدقے پھر ارے گلے لگا کے سینہ ہمارا جانتا ہے کلیجہ منہ سے کوئی دام نکلتا ہے عجیب حالت فرزند دل جما دیکھی عطاس سے ہوٹل پہ نکلی نئی زبان خمری سے چہرے پہ زردی لبوں پہ جم کلیجہ پھٹ گیا سینے ارے پدر کے سامنے بیٹے قدم کھاتا تھا حسین دیکھتے تھے حسین دیکھتے تھے اور گھر جڑتا تھا جب باغ شہنشاہ عرب ایک پائک دستے بیابان ہوا شور عجاب آگ خیمے میں لگائے ہیں دعائے غزہ دے صدا بانوی مستنک دوڑو دے صدا ارے قسم ہے عابدے بیمار جگاؤ بی بی مسند سجاد جلدی ہے مسند سجاد پیاس کو ہے کہ بستر سے بھی اٹھنا مشکل ہے مرض سکے کروٹ بھی بدلنا مشکل دھوپ اتنی ہے کہ صحرا میں ٹہلنا مشکل ضعف ایسا ہے کہ دو غم بھی چلنا ضعف ایسا ہے کہ دو غم ارے سینکڑوں زخم یہ عابد دلگیر چلا ہائے کس حال میں پہنے ہائے کس حال ارے ہر اس بات کے لاشے پہ جابیت تھے کھڑے دو تلے سر پہ جھکا بیت ہو کے بیچین زینب نے کہا بے غم دم تیرا کہیں توڑ نہ جائے غم میں سے ٹوٹ نہ جائے ارے مرحلہ سختی ہے اب خود کو سنبھالو بیٹا باپ کے لاش سے نمرود ہٹا دو بیٹا باپ کے لاش سے نمرود ہٹا دو یہ سخن سن کے بھتیجے نے پھپھی کو دیکھا رو کے فرمایا پھپھی جائے غضب ہے کیسا رن بے گورا
کفن باپ کا لاشا ہے پڑا شدت درد سے پڑتا ہے کلیجہ میرا شدت درد سے پڑتا ہے کلیجہ میرا آسمانوں سے بھی یہ بار مصیبت نہ اٹھے بنا موجود رہے باپ کی میت نہ اٹھے یقیناً ایک جوان کی میت ہے یہ ہمارا غم کبھی کم نہ ہوتا اگر ہمارے درمیان کربلا نہ ہوتی ہمارے اس غم کو غم حسین سے منسلک کرنا ان مجلسوں کے ذریعے ہمارے مرحومین کو یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے اور اس کے چاہنے والے بھی زندہ ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کہنے کا تو جوان ہے لیکن ماں باپ کے لیے اس بات کا صدمہ ہے کہ بچہ تو کہنے کے لیے جوان تھا لیکن کبھی عام بچوں کی طرح کھیلا کودا نہیں تھا ہمیشہ ماں باپ نے اس بچے کو اپنے گود میں پروان چڑھایا ہے اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ پرسوں سے حالت بستر میں بچہ کبھی ہاسپٹل رہا کبھی گھر رہا کبھی ہاسپٹل رہا کبھی اس بچے کو خوشیاں میسر نہیں ہوئی بہرحال جو بھی حضرات اس بچے کی جو ہاسپٹلائز تھا گھر میں تھا جو بھی رشتہ دار جو بھی دوست بالخصوص ادارہ فیض اسلام یا زہرا ٹی وی نیٹ ورک کے اور جناب غلام عباس صاحب کے دوستوں اور محسن صاحب کے دوست اور آج آپ لوگ یہاں تشریف فرمائیں جو ہمیشہ اس حالت مرض میں آپ لوگ شانہ بشانہ ساتھ رہے مرحوم کے گھر والوں کے ساتھ رہے آپ تمامی حضرات کا جناب غلام عباس صاحب اور ہمارے خانوادوں کی جانب سے آپ تمامی حضرات کا بالخصوص جو حضرات ابھی بنگلور سے یہاں تشریف فرمائیں بالخصوص یا زہرا ٹی وی کے تمام اراکین ادارہ فیض اسلام کے اراکین اور یہاں انجمن جعفریہ اور جتنے بھی یہاں پر ادارے کے اراکین اور حضرات تک تشریف فرمائیں آپ سبھی حضرات کا صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ گزارش کرتے ہیں ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محمد رضا ابن میر غلام عباس صاحب کی ارواح کو احسان فرما دے اور ابن خان جناب امانت علی صاحب سے کہ آئیں سلام کی دعا پیش کریں انشاءاللہ پھر اس کے بعد موصوف ممبر تشریف لائیں گے آواز بلند نعرہ صلوات پیاس اتنی ہے کہ بستر سے بھی اٹھنا مشکل ہے مرض ایسا کہ کروٹ بھی بدلنا مشکل دھوپ اتنی ہے کہ صحرا میں ٹھہرنا مشکل ذوف ایسا ہے کہ 2 گام بھی چلنا مشکل سینکڑوں زخم لیے عابد دلگیر چلا ہائے اس حال میں پہنے ہوئے زنجیر چلا ہائے سجاد کی تنہائی پہ رونا آیا ناتوانی کو توانائی پہ رونا آیا ہائے سجاد کی تنہائی پہ رونا آیا ہائے سجاد کی تنہائی پہ شور ماتم تھا ادھر لوگ ادھر ہنستے تھے خیمے جلتے
کی تنہائی پہ جب سینہ پہ سر شبیر کو روتے دیکھا رو کے راہب نے کہا کاش میں اندھا ہوتا آج ان آنکھوں کو بینائی پہ رونا آیا ہائے سجاد علی اکبر ہے اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہے اکبر کہتی تھی زینب رو رو کر ہائے ہائے علی اکبر پورا گھر ہو گیا میرا تیرے جانے سے رہ گیا شاہی کاربار تیرے جانے سے اب ہے تنہا ہے ذیشان تیرے جانے سے تیری ماں کی بھی گئی جان تیرے جانے سے مر جائے نا اب تیری مادر ہے علی اکبر کیسا نیزہ تیرے سینے میں ہے مارا بیٹا تیرے سینے سے لہو بہہ گیا سارا بیٹا تو نے ایک بار پھوپھی کو نام پکارا بیٹا کون اب دے گا شہیدی کو سہارا بیٹا جب کھائیں گے رن میں تیر و تبر مرحوم و مغفور میر محمد رضا ابن غلام عباس کے روح کو بخش دے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون معزز محبان اہل بیت ایک جوان کی مجلس ہے یہ موت ہر ایک انسان کو ہر ایک جاندار کو برحق ہے لیکن موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے راز میں اور چھپا کر رکھا ہے ہر ایک انسان موت کو سمجھ سکتا ہے لیکن وقت کو نہیں سمجھ سکتا
اور بعض میتیں ایسی ہیں کہ انسان کے دل کو لرزا دیتی ہیں. بعض موتیں اللہ تعالیٰ کے حکمت خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر ایک موت میں کیا حکمت ہے اور راز کو رکھا ہے. اور یہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسی حالت میں آئے گی، کون سی ایج میں آئے گی، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. چنانچہ حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آتا ہے. آواز بہت ہی گھابری، بہت ہی آواز کے ساتھ اس کا چہرہ تبدیل ہو چکا ہے. حضرت سلیمان پیغمبر سے کہتا ہے، یا نبی خدا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس جگہ سے دوسری جگہ دور بھیج دیں. تو حضرت سلیمان جب اصرار ہوا تو پوچھا کہ کہاں بھیجوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ہندوستان بھیج دیں. جب وہ حضرت سلیمان نے اس سے سوال کیا کہ آخر کیا ہے کہ تم اتنے زیادہ گھبرائے، آواز بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت کو دیکھا ہوں، وہ میری موت لینے کے لیے آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہندوستان بھیجیں کہ ہندوستان میں جانے کے بعد میری موت کا وقت ٹل جائے. کچھ دنوں کے بعد حضرت سلیمان پیغمبر ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے. پوچھتے ہیں کہ آخر ہیبت کی طاری اور اس طریقے سے اسے ڈرانے کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت ملک الموت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کام پر بہت زیادہ، اس حکمت پر میں بہت زیادہ سوچتا رہا کہ ایسی حکمت کہ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ انسان جو مصر میں ہے، ہندوستان میں اس کی روح کچھ دیر کے بعد نکالنا ہے، ہندوستان میں روح نکالنا ہے، اور اس زمانے میں تو جلدی آ نہیں سکتا انسان. لیکن میں تعجب کرتا رہا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا ہے، لیکن اس انسان کو ہندوستان کیسے پہنچاؤں کچھ لمحوں میں، اور اس کے بعد اس کی روح کیسے قبض کروں؟ تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں اپنی ہیبت کو دکھا دوں گا. تو انسان یہ خود بخود اللہ تعالیٰ نے وہ حکمتوں کو لے آیا، اس کے ذہن میں ہندوستان ڈالا. پھر اس طریقے سے میں نے ہندوستان میں اس کی روح کو قبض کیا. عزیزو، موت برحق ہے، لیکن وقت کہاں ہے، کیسے ہے، کس جگہ ہے، کس لمحے میں ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور کچھ میتیں میں نے بتایا کہ انسان کے دل کو لرزا دیتی ہیں. بعض میتیں میں انسان شریک ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یاد تو آتا ہے، اپنی موت تو یاد آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں. یہاں پر جو آپ لوگ آئے ہیں، اس بچے کے، نوجوان کے دو چیزیں، خاصیتیں پائی جاتی ہیں. ایک نوجوان بچہ اور دوسرا بیمار بچہ. واقعاً ہمارے لیے نصیحت ہے اور ماں باپ کے لیے بہت زیادہ امتحان کا لمحہ تھا. ایک بزرگ نے سوال کیا کہ محبت اور پسند میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے عجیب جواب دیا. ایک پھول کے درخت میں جب پھول لگتا ہے تو اس پھول کو توڑ کر انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، توڑ کر اس کی خوشبو اور اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں پسند. محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جب وہ جھاڑ میں پھول رہتا ہے تو وہاں پر پانی ڈال کر اس کی پھول کو دیکھ کر، اس کی خوشبو کو دیکھ کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ محبت ہے، توڑتا نہیں. ماں باپ، ہر ایک ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ماں باپ کا نمونہ ہمارے لیے زندہ ہے کہ جو بچہ بچپن سے بیمار تھا، 17 سال تک ان کی پرورش کرنا بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہی دعا کریں گے کہ ماں باپ کو خداوند عالم صبر جمیل دے، اور ایسے امتحانات نبی اور اولیاء خدا نے گزار دیے ہیں. ایسے امتحانات. اور بچے کی بھی خاصیت دیکھیں، محب اہل بیت تھا. شاید یہی وجہ رہی کہ 2 بیماروں کی شہادت کے درمیان یہ بچہ گزرا ہے. یہ بیمار جناب صغرا کی کل شہادت ہوئی، اور 4 دن بعد جناب حضرت امام سجاد کی شہادت ہے. یہ دونوں بیمار اس دنیا سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی سوچا ہوگا کہ ماں باپ کو تسلی ہو جائے. اگر ہمارے پاس اہل بیت کا غم نہ ہوتا تو کوئی ماں باپ اس مرحلے کو طے نہیں کرتے، اسی وقت مر جاتے. یہی تو وجہ ہے کہ امام سجاد نے جب اپنے بابا کو دیکھا بے رغبور و کفن، تو اس وقت بتایا تھا، اے پھوپھی جان، کاش مجھے موت آ جاتی، میرے باپ کو ایسی حالت میں نہ دیکھتا بے گور و کفن. ہر ایک ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ بچہ اپنی بڑا جوان ہوگا،
ہوگا اور وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو بچہ ماں باپ کی خدمت کرے گا. لیکن آج کی اس میت میں ہم نے دیکھا بچپن سے ایک ماں باپ اس کی ہی تربیت کرتے رہے, اسی کی پرورش کرتے رہے اور اس بچے کو دیکھتے رہے. جیسا کہ چچا جان نے اس بچے کے بتایا کہ بچپن سے یہ بچہ یا ماں کے گود میں تھا یا باپ کے گود میں تھا. 17 سال تک ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی. دوسرا انسان جوانی کو پسند کرتا ہے لیکن ماں باپ ہی ہیں کہ اس کو زیادہ محبت کرتے رہے اور اس کو دیکھتے رہے. مجھے اچھا یاد ہے میں نے ایک عرصہ بنگلور میں زندگی گزارا تو اس موقع پر باپ سے ایک مرتبہ بات ہوئی تو کبھی بھی شکوہ نہیں تھا باپ کے پاس. اللہ کا ہر ایک انسان مصیبت جب آتی ہے تو اللہ کے اوپر شکوہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مصیبت دی ہے, لیکن باپ نے بغیر سوچے سمجھے یا ایسے نارمل جملات بتاتے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, اللہ وہ جانتا ہے مجھے ایسی اولاد دیا ہے. اللہ کا شکر بجا لاتے رہے یہ ماں باپ. لیکن آئیے ایک بیمار میں نے بتایا صغرا جناب صغرا ہے کہ جب کربلا سے جا رہی تھی تو اس موقع پر امام سے سوال کیا کہ اے بابا جان میں آؤں گی آپ کے پاس اور آپ کے کاروان میں شریک ہونا چاہتی ہوں. تو امام نے یہی بتایا اے بیٹی اللہ کی مصلحت ہے کہ تمہارے پاس جناب میری ماں فاطمہ کی شباہت بھی ہے اور بیمار بھی ہو. بیمار کو گھر سے باہر نہیں لایا جاتا, اس کی تعماری کی جاتی ہے, اس کی دیکھ بھالی کی جاتی ہے. دوسرا بیمار جو کربلا میں ہے وہ کربلا کہ جہاں پر جوان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیمار بھی ہے. جب باپ آگے بڑھا تو آپ نے گلا و شکوہ بھی سنا ہوگا کہ ماں کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی بچے نے اپنے دکھ اور اپنی مصیبت کو بیان نہیں کیا. امام سجاد بھی کربلا میں موجود تھے. آئیے کہ امام کے پاس جب باپ پہنچا ہے تو وہاں پر کیا بتا رہے تھے. امام نے بتایا اے پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے, تلوار لائیے, میں جاؤں گا بابا کے ساتھ جنگ کروں گا. یہ بیٹا بھی گلا و شکوہ نہیں کر رہا ہے بلکہ باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. ہاں ہزادارو آپ لوگ تسلی دینے کے لیے آئے ہیں. میں کہوں گا اپنے جناب غلام عباس اور ان کی اہلیہ سے کہ آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. جوان بیٹا تھا, بیمار بھی تھا, لیکن حال کربلا وہاں پر جوان بھی بیٹا امام حسین کا ہے, بیمار بھی بیٹا ہے. نہیں معلوم جناب لیلا نے کیسے وہ صبر کیا ہوگا. اگر لیلا کا صبر نہ ہوتا تو آپ کے چاہنے والے بہت ہی سخت ہوتا مرحلہ بھلانے کے لیے. جب جناب لیلا سے ملاقات کے لیے گئے علی اکبر تو سوال کیا, بتایا اے اماں آخری رسم کے لیے آیا ہوں. تو ماں نے کبھی پیروں کی طرف دیکھا, کبھی چہرے کو دیکھا, بلند قامت کا بیٹا, خوبصورت بیٹا, آواز دی, دھیمی آواز میں ایک ہی جملہ کہا اے میرے لال کہ اسی وقت کے لیے میں نے تم کو پالا تھا. دوسری شخصیت کربلا میں امام سجاد ہے, آواز دیتے ہیں اے بابا میں آپ کی نصرت کے لیے نکلوں گا. امام نے کہا بیٹا بیماروں کے لیے جنگ کرنا واجب نہیں ہے بیٹا, کربلا میں مرنا آسان ہے لیکن کربلا کے بعد جینا بہت ہی سخت ہے. اس مرحلے کے لیے آمدہ ہونا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر. بولی یہ ماں تڑپ کر اکبر میرے اکبر. اکبر
کر خاموش ہو گئے کیوں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر خاموش ہو گئے کیوں؟ کیا ہو گیا ہے دلبر، کیا ہو گیا ہے دلبر؟ حسرتوں سے 18 سال تم کو پالا تھا حسرتوں سے، بگڑا میرا مخدر، بگڑا میرا مخدر۔
ڈر ہے کہ نکل آئے نا سینے سے کلیجہ، اکبر تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں؟ ڈر ہے کہ نکل آئے نا سینے سے کلیجہ، اکبر تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں؟ یہ سوچ کے دل ٹکڑے، یہ سوچ کے دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے میرا، تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں؟ ڈر ہے کہ نکل آئے نا سینے سے کلیجہ، اکبر تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں؟ آسان نہیں پیری میں سہنا کوئی صدمہ، ایک باپ کا مرنا ہے جواں بیٹے کا مرنا، دم نکلے گا تیرا تو، نکلے گا تیرا تو میں مر جاؤں گا بیٹا، تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں؟ ڈر ہے کہ نکل آئے نا سینے سے کلیجہ، اکبر تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں؟ سینہ تیرا زخمی ہے، لہو بہتا ہے سارا، الفت کا تقاضا ہے کہ کچھ بھی نہیں دکھتا، سینے کو تیرے باپ نے، سینے کو تیرے باپ نے بچپن سے چوما، تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں؟ ڈر ہے کہ نکل آئے نا سینے سے کلیجہ، اکبر تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں؟ تر خون میں بیٹے کو بھلا دیکھے گی کیسے، جاری ہے ابھی خون تیرے زخم جگر سے،
बरछी जो निकाली तो न रह पाओगे जिंदा, मुश्किल में बहुत आज है बेटा तेरा बाबा, मालूम है मर जाओगे, मालूम है मर जाओगे कुछ देर में बेटा, तेरे सीने से सीना कैसे निकालूं, मेरे है कि निकल आएगा सीने से कलेजा, अकबर तेरे सीने से सीना कैसे निकालूं, हाथों में निकल जाएगा दम में मेरे बेटा, इस दश्त में रह जाऊं गाब बेकसो तन्हा, ये सोच के रोता है, ये सोच के रोता है बहुत ये तेरा बाबा, तेरे सीने से सीना कैसे निकालूं, मेरे है कि निकल आएगा सीने से कलेजा, अकबर तेरे सीने से सीना कैसे निकालूं, कासिम भी नहीं अब मेरा